السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک خوبصورت یورپی ملک کی جو برسوں سے چاہ کر بھی آزادی حاصل نہ کر سکا، اور بالکل کشمیر کی طرح اس ملک کے اسپیشل سٹیٹس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس ملک میں منگولوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور المناک قتل و غارت کی، جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے یہاں انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ اس ملک میں سب سے بڑی اور تاریخی مسجد بھی موجود ہے، یعنی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تتارستان کے بارے میں، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف تتارستان ہے۔ تتارستان مشرقی یورپ کے میدانی علاقوں میں ماسکو سے 800 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس ملک کو تتاریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک کا سفر کرتے ہیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاسپورٹ پر ملک کا نام بھی پاکستان ہوگا اور آپ کی قومیت یعنی نیشنلٹی بھی پاکستان ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی روسی شخص مل جائے تو آپ اس سے یہ لازمی بولیے گا کہ میں آپ کا پاسپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ روس آج بھی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جن کے پاسپورٹ پر ملک کا نام تو روس ہے لیکن قومیت مختلف ہے، جیسے تتارستان، ساخا، التائی وغیرہ۔ دوستو، تتار ایک قوم کا نام ہے اور استان فارسی میں زمین کو کہا جاتا ہے۔ تتارستان کا مطلب ہے تتاریوں کی رہائش گاہ۔ اگر ہم بات کریں تتارستان میں رہنے والے نسلی گروہوں کی تو ملک میں تقریباً 53% تتاری، 40% روسی اور 7% باقی مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ تتارستان میں تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ تتاری لوگ، 1.5 ملین روسی اور باقی ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے۔ مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد میں سنی مسلمان ہیں۔ زیادہ تر یہاں کے لوگ تتاری زبان بولتے ہیں۔ دریائے وولگا اور دریائے کاما کے درمیان واقع اس اسلامی ملک تتارستان کے بارے میں مزید جاننے سے قبل میں نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل مسٹر کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ سیاحت اور معلومات سے بھرپور کسی بھی ویڈیو سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ دوستو، تتارستان ایک آزاد ملک تو نہیں ہے، لیکن یہ ملک دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے لیے آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تتارستان کی ہسٹری کی، تتارستان آج جس مقام پر آباد ہے وہاں پر انسانوں کی رہائش آج سے لگ بھگ 800 قبل مسیح ہوئی۔ روس کے دوسرے علاقوں کی طرح اس علاقے میں بھی عیسائیت نے اپنا کوئی خاص اثر نہیں دکھایا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں اس خطے میں عرب سے آنے والے لوگوں کے ذریعے اسلام پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ اسلام کے نور سے فیض یاب ہونے لگا۔ یہاں رہنے والوں کا نسب کہیں نہ کہیں ترک نسل سے ملتا ہے۔ سن 1223 میں پہلی بار منگول افواج نے اس علاقے پر حملہ کیا، لیکن وہ تتاریوں کو اپنا غلام بنانے میں ناکام رہے۔ چند سالوں بعد یعنی 1236 میں ایک بار پھر سے منگول اس ملک میں داخل ہوئے، لیکن پھر بھی منگولوں کو اس علاقے کو فتح کرنے میں 5 سال لگ گئے۔ دنیا میں جب منگولوں کا زور کم ہوا تو منگولوں کے زیادہ تر علاقوں پر مسلم قوت دوبارہ سے اقتدار میں آ رہی تھی، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن اپنی طاقت بڑھانے کے لیے روسیوں نے اس علاقے کو 1550 تک فتح کر لیا۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے میں مسلمانوں کو اس طرح قتل عام کیا گیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تتاری مسلمانوں کی آبادی کا 1/3 حصہ ختم کر دیا گیا۔ کازان شہر، جو آج بھی تتارستان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے، ماضی میں اس شہر کی اہمیت اتنی ہی تھی جتنی آج ہے۔
ماضی میں یہ شہر مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اسلام نے یہاں ایسے دن بھی دیکھے ہیں کہ اس علاقے کی مساجد گرا دی گئیں اور جو مساجد بچ گئی تھیں ان کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ نئی مساجد کی تعمیر روک دی گئی۔ زار روس نے مسلمانوں کے ہلال کے نشان کو گرجا گھروں میں یا تو صلیب کے نیچے یا پاؤں کی جگہ پر رکھنے کا حکم دیا اور اسے مسلمانوں پر عیسائیوں کی فتح کا نشان قرار دیا گیا۔ دوستو، یہ تو تھا تاتارستان کا ماضی۔ اب بات کرتے ہیں کہ روس اس علاقے کے لوگوں کو ان کی خواہش کے باوجود آزادی کیوں نہیں دیتا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تاتارستان کو اب بھی وفاقی روس کے امیر ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں تیل کی فراوانی ہے۔ 60 کی دہائی میں یہ علاقہ روس میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا علاقہ مانا جاتا تھا۔ آج تاتارستان کو روس کی 22 ریاستوں میں سے 9ویں نمبر پر گنا جاتا ہے۔ تاتارستان کا کل رقبہ 67,847 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ سری لنکا کے کل رقبے سے زائد بنتا ہے۔ 38,94,000 افراد کی آبادی کے ساتھ تاتارستان کو انتظامی لحاظ سے روس کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ایریا مانا جاتا ہے۔ کازان شہر تاتارستان کا دارالحکومت ہے اور یہ روس کا 8واں بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے، جس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ سے زیادہ ہے۔ سال 2018 میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے کچھ میچز اس شہر میں ہو چکے ہیں۔ یہ شہر دریائے وولگا اور دریائے کازانکا کے سنگم پر بسا ہوا ہے۔ 16ویں صدی میں جب روسیوں نے تاتارستان پر حملہ کیا تو ان میں سے ایک بدقسمت شہر کازان بھی تھا، جس نے اپنی گود میں بے شمار مسلمانوں کا خون محفوظ رکھا، جو آزادی کی خاطر یا اسلام کی بقا کی خاطر شہید ہوئے تھے۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد کل شریف، جس نے ماضی میں اپنے اوپر بے شمار مظالم سہے بھی، موجود ہے۔ جب دنیا میں کہیں بھی کوئی روسی فنکاری کی نمائش ہوتی ہے تو ان فن پاروں میں ایک فن پارہ مسجد کل شریف کا بھی ہوتا ہے۔ یہ مسجد بے حد خوبصورت ہے۔ یہ مسجد صرف روس کی نہیں بلکہ پورے یورپ کی سب سے خوبصورت مسجد مانی جاتی ہے۔ سفید رنگ اور نیلے گنبدوں کی حامل اس مسجد کا افتتاح سال 2005 میں کیا گیا تھا۔ کازان شہر کو دی گیٹ آف یورپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تاتارستان روس کے اس حصے میں واقع ہے جہاں سے یورپ کی حدود شروع ہوتی ہے۔ 2012 کی رپورٹ کے مطابق تاتارستان میں 3.8 ملین لوگ مسلمان ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 53.8% ہے، اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی سب سے زیادہ سنی مسلمان بستے ہیں۔ باقی آبادی میں تقریباً 39% روسی ہیں۔ روسیوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے۔ زیادہ تر روسی مسیحی ہیں، جبکہ کچھ روسی اسلام کے ماننے والے بھی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تاتارستان میں تیل کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ اگر روس اس علاقے سے اپنی پوری طاقت سے تیل نکالنے لگ جائے تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اکیلا تاتارستان تیل کے معاملے میں پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ تاتارستان چونکہ آزاد ملک نہیں ہے، لہذا روس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے یہ ملک غیر ملکیوں کو ویزے کی سہولت نہیں دیتا۔ آپ اگر پاکستانی ہیں اور آپ تاتارستان جانا چاہتے ہیں تو آپ کو روس کا ہی ویزا لینا پڑے گا۔ ہاں، آپ کو دبئی سے ماسکو جانے کی بجائے دبئی سے کازان جانے کی فلائٹ ٹکٹ سستی ملے گی۔ تاتارستان کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے۔ روس کی کرنسی روبل ہی یہاں پہ کرنسی مانی جاتی ہے، جس کا نشان کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ اس ریاست کی سرکاری 2 زبانیں ہیں، ایک تاتاری اور دوسری روسی زبان ہے۔ اس علاقے میں بسنے والے لگ بھگ سبھی بچے اور بوڑھے روسی زبان کو سمجھنا بھی جانتے ہیں اور بولنا بھی جانتے ہیں۔ دوستو، 2021 کی رپورٹ کے مطابق تاتارستان کی کل جی ڈی پی 44 بلین امریکی ڈالر تھی اور فیکس آمدنی 11,000 امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی۔ تاتارستان ہر سال 32 ملین ٹن خام تیل پیدا کرتا ہے، جبکہ تاتارستان کے تیل کے ذخائر 1 ارب ٹن سے زیادہ ہیں۔
تیل کے علاوہ گیس اور جپسم کے قدرتی ذخائر بھی تاتارستان میں بہت بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ٹرک بنانے کی صنعت بہت بڑی ہے۔ اس انڈسٹری کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ تاتارستان کی آبادی کا 5واں حصہ صرف ایک ہی روسی کمپنی کاماز میں کام کرتا ہے۔ کازان آرگ سینٹز روس کی سب سے بڑی کمپنی بھی دارالحکومت کازان میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ روس کی سب سے بڑی ایویشن یعنی ہوائی جہاز بنانے والی انڈسٹری کازان ہیلی کاپٹر پلانٹ جو کہ Tu-14 مسافر طیارے اور ہیلی کاپٹر بناتی ہے، تاتارستان کے دارالحکومت کازان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ انجینئرنگ، دھاگے، کپڑے، لکڑی اور خوراک بنانے والی بے شمار کارخانے تاتارستان میں کام کر رہے ہیں۔ دوستو، تاتارستان روس میں قدرتی پانی کا بھی بہترین علاقہ ہے۔ تاتارستان میں لگ بھگ 500 چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں، یعنی یہ علاقہ روس کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس کہیں نہ کہیں ان علاقوں کو خود مختار تو بنا رہا ہے، لیکن ان کو آزادی کبھی نہیں دے گا۔ بات کریں اگر کھیلوں کی تو تاتارستان میں گھڑ سواری ایک قومی کھیل مانا جاتا ہے جو کہ تاتاریوں کو وڈیروں سے وراثت میں ملا ہے۔ تاتاری لوگ گھڑ سواری کو بہادری کی علامت سمجھتے ہیں۔ فٹ بال گھڑ سواری کے بعد تاتارستان کا دوسرا سب سے بڑا کھیل ہے۔ روبن کازان تاتارستان کی سب سے بڑی فٹ بال کی ٹیم ہے۔ تاتارستان میں تعلیم کی شرح 100% ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی اہم سہولیات میں کازان فیڈرل یونیورسٹی، کازان اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی، کازان نیشنل ریسرچ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی، ورلڈ انفارمیشن ڈسٹریبیوٹیڈ یونیورسٹی، کازان نیشنل ریسرچ ٹیکنیکل یونیورسٹی جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے AN ٹوپولیف رکھا گیا، اور رشین اسلامک یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہ سب دارالحکومت کازان میں واقع ہیں۔ بات کریں اگر ہم لائبریری کی تو تاتارستان میں بہت سی لائبریریاں بھی موجود ہیں، جن میں کازان اسٹیٹ یونیورسٹی نیکولائی لوباچوسکی سائنسی لائبریری اور جمہوریہ تاتارستان کی نیشنل لائبریری شامل ہیں۔ تاتارستان کے پاس انتہائی ترقی یافتہ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے۔ ملک میں 9 ایئرپورٹس ہیں، جن میں انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے صرف کازان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ایئرپورٹ پر قازقستان، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، جرمنی، فن لینڈ، ترکی اور دیگر بیشتر ممالک سے 36 انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں، جبکہ ملک کے 40 شہروں سے بے شمار فلائٹس کے ذریعے آپ اس ریاست میں آ سکتے ہیں۔ اس ریاست میں لگ بھگ 900 کلومیٹر تک ریل کا جال بچھایا جا چکا ہے۔ ریل کا سفر یہاں سب سے بہترین اور آرام دہ مانا جاتا ہے۔ صرف کازان شہر میں ریلوے کے 19 اسٹیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بس کے ذریعے اور بحری جہازوں کے ذریعے کازان شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رستم منی خانو تاتارستان کے صدر ہیں، جنہوں نے سن 2010 میں تاتارستان کی صدارت کا حلف اٹھایا، جبکہ الیکسی پیوشن تاتارستان کے وزیر اعظم ہیں، جو کہ 3 اپریل 2017 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے اگر اس ملک کو دیکھا جائے تو سردیوں میں یہاں درجہ حرارت اوسطاً -18 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ جون، جولائی اور اگست سیاحت کے لیے سب سے بہترین مہینے مانے جاتے ہیں۔ تاتارستان میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت سی جگہیں مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبول کازان کریملن، کل شریف مسجد، کازان ویڈنگ پیلس، سیومبک ٹاور، ٹیمپل آف آل ریلیجن وغیرہ شامل ہیں۔ ٹیمپل آف آل ریلیجن کو اردو میں تمام مذاہب کا مندر کہتے ہیں۔ یہ متعدد قسم کے مذہبی فن تعمیر پر مشتمل ہے، جس پر ایک آرتھوڈاکس چرچ، ایک مسجد اور باقی مذاہب کے لیے ایک عبادت گاہ شامل ہے۔ دوستو، تاتارستان پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ تاتارستان کے شہریوں کی اوسطاً عمر 72 سال ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے تاتارستان میں آپ کو حلال کھانا آسانی سے مل جائے گا،
لیکن اگر تتارستان میں آپ کا دل گوشت کھانے کا ہو تو کھانا آرڈر کرنے سے پہلے یہ لازمی معلوم کر لیجئے گا کہ گوشت بیف ہے یا ہارس میٹ، کیونکہ تتارستان اور اس سے ملحقہ مقبوضہ علاقوں میں زیادہ تر لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور انہی کا دودھ پیا جاتا ہے۔ تتارستان کی 75% آبادی شہروں میں جبکہ 25% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ تتارستان میں صحت کا نظام بہت زبردست ہے اور شہریوں کے لیے تقریباً بنیادی سہولیات مفت ہیں۔ ملک میں لگ بھگ 300 کے قریب ہسپتال موجود ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی تتارستان کے بارے میں بہت سی ایسی معلومات ہیں جو اگر آپ کو بتائی جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک ایسی ہی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے میزبان مسٹر کے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔